ہم پڑھ رہے تھے کہ شرک کی معظم دو قسمیں ہیں، شرک اعتقادی اور شرک فعلی۔ شرک اعتقادی یہ ہے وہ شرک جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہو، شرک فعلی وہ ہے جس شرک کا تعلق فعل اور عمل کے ساتھ ہو۔ شرک اعتقادی کی چار قسمیں ہیں: شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی الدعا اور شرک فی العبادت۔ شرک فی العلم یہ کہ اللہ کے سوا کسی ہستی، ذات، شخصیت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ وہ علم محیط رکھتا ہے، ما کان و ما یکون کا علم رکھتا ہے، جمیع ما کان اور ما یکون کا، یا وہ عالم الغیب ہے، بغیر اسباب ظاہریہ کے وہ میرے ہر حال سے باخبر ہے۔ اللہ کے سوا کسی کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا شرکیہ ہے، اور قرآن مقدس اس پہ رد کرتا ہے۔ رد کا انداز یہ ہے کہ قرآن سب سے پہلے علم کو اور علم محیط کو، علم ما کان و ما یکون کو، علم غیب کو کس کے لیے ثابت کرتا ہے؟ اللہ کے لیے ثابت کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جن جن ہستیوں کو لوگوں نے عالم الغیب سمجھا ہے، اللہ نے ان سے علم غیب کی نفی کی، اور اللہ کے سوا ہر معبود سے اللہ نے، معبود باطل سے، علم غیب کی نفی کی، تمام مخلوقات سے علم غیب کی نفی کی، اور علم غیب کا قاعدہ کلیہ بتا دیا جو ابھی ہم پڑھ چکے۔ اب ہم پڑھتے ہیں شرک کے اعتقادی کی دوسری قسم، شرک فی التصرف۔ شرک فی التصرف یہ ہے، میرے شیخ کے والد گرامی شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجبیری رحمہ اللہ اپنی کتاب العرفان میں فرماتے ہیں، وَهُوَ أَن يَعْتَقِدَ أَنَّ غَيْرَهُ تَعَالَى يَمْلِكُ النَّفْعَ وَالضَّرَرَ وَالضُّرَّ فِي الْعَالَمِ كَيْفَ يَشَاءُ، کہ اللہ کے سوا کسی ذات اور شخص کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ یملک النفع والضر، کہ فلاں نفع اور ضرر کا مالک ہے، عالم میں نفع بھی دیتا ہے، نقصان بھی دیتا ہے، جیسے چاہتا ہے، بغیر اسباب ظاہریہ کے۔ یہ بغیر اسباب ظاہریہ کے میں نے کیوں کہا؟ ایک یہ ہے کہ ایک بندے نے آ کر آپ کے پاس انگوروں کا ٹوکرا اٹھا کے جا کے روڈ پہ پھینک دیا، تو نقصان تو اس نے بھی آپ کا کیا کر دیا، لیکن یہ اسباب ظاہریہ ہے۔ سمجھ آ گئی؟ بغیر اسباب ظاہریہ کے آپ کسی شخص کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ادھر سے بیٹھے بغیر اسباب کے ادھر مجھے نقصان اور نفع دے سکتا ہے، میری موت و حیات کا مالک ہو سکتا ہے، میری عزت اور ذلت کا مالک ہو سکتا ہے، تو یہ عقیدہ اللہ کے سوا کسی کے بارے میں رکھنا شرکیہ ہے، کیونکہ قرآن ثابت کرتا ہے کہ عالم میں متصرف اور مختار کون ہے؟ ایک اللہ ہی مختار کل ہے، اسی کے پاس سب چیزوں کا کیا ہے؟ اختیار ہے۔ اب اس کے لیے قرآن کریم کا ایک انداز سمجھیے، وہ انداز ذرا آپ کو میں بتاتا ہوں کہ قرآن مقدس شرک فی التصرف کی تردید کے لیے ایک انداز یہ اپناتا ہے کہ اللہ ثابت کرتا ہے کہ لوگوں تصرف اور اختیار خاص کس کے لیے ہے؟ یہ پہلا۔
اور اس کے لیے عنوان لام اختصاص استعمال کرتا ہے۔ لام کون سا کلمہ؟ لام کا استعمال کرتا ہے۔ یہ عنوان قرآن مقدس میں آیا ہے اس انداز سے 38 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 38 مرتبہ یہ عنوان آیا ہے۔ جیسے ایک آیت آپ کھولیں سورہ بقرہ آیت 142، سورۃ البقرہ آیت نمبر 142۔ اب اس آیت میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، دوسرے پارے کا پہلا صفحہ ہے۔ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ قُلْ لِلَّهِ، لام جار مجرور کی تقدیم تخصیص کے لیے، تو معنی کرو قل للہ، الخاص اللہ ہی کے لیے ہے، مشرق اور مغرب۔ تو مشرق اور مغرب ذکر کیا، شمال اور جنوب کو اس پہ کیا کرو؟ قیاس کرو۔ شمال اور جنوب کو اس پر تو اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب۔ تو لام کا کلمہ استعمال کیا ہے۔ اور یہ سورہ بقرہ آیت 156، سورہ بقرہ آیت 284، سورہ آل عمران 109، 129، 160، 189، سورہ نساء میں نے کہا 38 آیات میں ہے۔ دوسرا عنوان کہ قرآن تصرف ثابت کرتا ہے اللہ ہی کے لیے، اس کے لیے عنوان ہوتا ہے مالک کا۔ کس کا؟ کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ تو جب مالک اللہ ہے تو اس میں تصرف اور اختیار بھی اللہ ہی کا ہے۔ یہ انداز دیکھیے سورہ فاتحہ، مالکی یوم الدین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ پڑھو، مالک یوم الدین، مالک ہے، مختار ہے، اختیار مند ہے، جزا و سزا والے دن کا، بدلے اور فیصلے کے دن کا اختیار مند کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو مالک کا کلمہ استعمال کرتا ہے۔ اور سورۃ آل عمران میں آیت نمبر ہے 26، سورۃ آل عمران آیت نمبر 26۔ اللہ فرمایا قُلِ اللہم مالک الملک، کہہ دیجئے اے اللہ مالک الملک، اے سارے ملک بادشاہت کے مالک، سارے ملکوں کا مالک کون ہے؟ ملک سارے کے سارے ہیں اور ان سارے ملکوں کا مالک اللہ ہے، یعنی سب کا اختیار مند اللہ ہے۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تو جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تو ذلیل کر دیتا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تیرے ہی ہاتھ میں ہے ساری کی ساری خیر۔ تو شر کسی اور کے اختیار میں، اس کو کہتے ہیں ذکر کیا خیر، شر کو اس پہ قیاس کرو۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ وَالشَّرُ، خیر اور شر دونوں کس کے اختیار میں؟ کیونکہ آپ ایمان مفصل اور ایمان مجمل یاد کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، کہ اچھی بری تقدیر کس کی طرف سے ہے؟ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو ایک عنوان مالک کا ہے، اور تیسرا عنوان ہے
اختیار کا، حکم کا، کہ فیصلہ کس کا چلتا ہے؟ حکم اللہ کا چلتا ہے، وہی حاکم ہے اس کا۔ جیسے سورہ اعراف آیت نمبر ہے 87، سورۃ الاعراف آیت نمبر، تو میں آخری حصہ پڑھتا ہوں آیت کا۔ اللہ فرماتے ہیں فاصبر حتی یحکم اللہ بیننا، فاصبر صبر کر تو، حتی یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کرے ہمارے درمیان، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو اب فیصلے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ ہمارے درمیان۔ تو یہ ایک انداز ہے، اور دوسرا انداز کہ اللہ قرآن میں اپنے سوا باقیوں سے تصرف اور اختیار کی کیا کرتا ہے؟ نفی کرتا ہے۔ جیسے کھولو سورۃ انعام آیت نمبر 17، سورۃ انعام آیت نمبر 17۔ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ پہنچانا چاہے پہنچائے آپ کو، بِضُرٍّ، کوئی چھوٹی سی چھوٹی تکلیف، نکرہ کر دیا ہے، تنوین تقلیل کی، تخسیر کی، حقیر چھوٹی سی چھوٹی تکلیف پہنچانا چاہے تو فلا کاشف لہ الا ہو، بس نہیں ہے کوئی اسے ہٹانے والا، دور کرنے والا، الا ہو، مگر وہی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ پہنچائے آپ کو بخیر، کوئی خیر، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، پس وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس آیت میں شرک کی کون سی قسم کی تردید ہو رہی ہے؟ بولو، شرک فی تصرف۔ اب کیسے ہو رہی ہے؟ دیکھو اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی اس چھوٹی سی چھوٹی تکلیف کو ٹال سکتا، دور کر سکتا نہیں ہے۔ اب آپ سے اگر کوئی پوچھتا ہے، لوگ کہتے ہیں نا ہم مانا کرتے ہیں کس کا؟ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ یہ مشکل کی لوگ کہتے ہیں یہ مانا کتھوں کڈیا، یہ مانا آپ نے کہاں سے نکالا؟ کوئی مشکل کشا نہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ قرآن نے کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِن یمسسک اللہ بضر، ضر مشکل کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں، اور کاشفا اس کو کھولنے والا، اس کو ہٹانے والا۔ تو مانا کرو اگر اللہ آپ کو کوئی مشکل میں ڈال دے تو اس کے سوا اس مشکل کے لیے کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ وَإِن یمسسک بخیر فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر وہ آپ کو پہنچانا چاہے کوئی خیر۔ مفسرین اس آیت کے تحت اس قسم کی دیگر آیات کے نیچے لکھتے ہیں کہ یہ علفتها طبنا وماء باردہ کے قبیل سے ہے۔ یہ طلباء جو بڑے درجوں والے ہیں اس کو سمجھیں گے کہ یہ آیت کس قبیل سے ہے؟ علفتها طبنا وماء باردہ۔ آپ کہتے ہیں جی اونٹنی تھی میرے پاس، جانور تھے، میں نے اونٹنی کو چارہ اور پانی دونوں کھلایا، تو علفتھا کا معنی تو ہوتا ہے چارہ کھلانا، طبنن کے ساتھ تو اس کا جوڑ ملتا ہے، لیکن ماء باردہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ اس کا جوڑ، کیونکہ پانی کھلایا نہیں جاتا بلکہ پلایا جاتا ہے، تو وہ پلانے کا لفظ ہٹا دیا۔ کیوں کہ پہلا لفظ اس پہ کیا کرتا ہے؟ دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو شارٹ کٹ کرنے کے لیے کیا دیا جی، میں نے پانی چارہ کیا کر دیا، کھلا دیا، تو دونوں کو جمع کر دیے، یعنی چارہ کھلا دیا اور پانی۔ اب اس کے ساتھ لگاؤ، پہلی آیت میں کہا اگر اللہ تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی اسے ہٹا نہیں سکتا، تو آخری کے آیت کے دوسرے ٹکڑے کے ساتھ لگاؤ گے وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر تجھے اللہ خیر پہنچانا چاہے تو فَلَا مَانِعَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ آپ کو خیر پہنچانا چاہے تو اس خیر کو کوئی منع کرنے والا بھی، کوئی روکنے والا نہیں۔ سورت کا نام ہے سورت یونس، آیت نمبر 107، 11واں پارہ کھولو، آیت 107، سورہ یونس کا تقریباً بس آخری حصہ ہے۔ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ پہنچائے تجھے کوئی تکلیف تو کوئی اسے دور نہیں کر سکتا، الا هو، مگر وہی، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، ادھر وہ بات کا جملہ بھی لگا دیا جو میں نے پچھلی آیت میں محذوف نکالا۔ فرمایا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ ارادہ کرے تجھے خیر بلائی دینے کا تو فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کے فضل کو کوئی ٹال سکتا نہیں ہے۔ یہ بات پکی ہے، بولو، اللہ تکلیف دے تو کوئی ٹال سکتا، اللہ خیر اور فضل کرے تو اس کے فضل کو رد کرنے والا، روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو پھر یہ لوگ کیوں پاگل ہیں، دکاندار، کاروباری، رشتوں والے، اولاد والے، کہتے ہیں جی رشتوں میں کسی نے بندش کروا دی ہے۔ میرے پاس ایک آدمی ہے، کوئی جی تویز کر کے دو، کیوں جی رشتوں میں کسی نے کیا کر دی؟ او بھائی رب نے تیرے لیے رشتہ مقرر کیا ہو، کسی کے باپ میں جرت ہے کہ اس کو بند کر دے؟ دکاندار آ کے کہتے ہیں جی بس جتھے دکان کھولنی ہے تو بس نقصان، کاروبار میں بندش کرا دی کسی نے۔ میں کہتا ہوں میرا تو مارا مارا پھرنے کے بجائے پہلے اپنا عقیدہ کیا کر، ٹھیک کر، کہ جب اللہ قرآن میں آپ کو ایک عقیدہ بتاتا ہے کہ یہ تصرف میرے پاس ہے، اختیار، میں دینا چاہوں تو کوئی روک نہیں سکتا اور میں روک دوں تو کوئی دے نہیں سکتا، یہ ہے وہ عقیدہ، کیوں مارا مارا پھرتے ہیں اللہ۔ اسی طرح قرآن مقدس سورہ انعام آیت نمبر 46 نکالو ذرا، سورۃ انعام آیت نمبر 46، ساتواں پارہ، قل ارائیتم، قل میرا پیغمبر کہہ دیجئے، ارائیتم، بتلاؤ مجھے، ان اخذ اللہ سمعکم، اگر اللہ لے لے تمہارے کان، وابصارکم، اور تمہاری آنکھیں، وختم علی قلوبکم، اور اللہ مہر لگا دے تمہارے دلوں پر، تو من الہ غیر اللہ یأتیکم بھی، کون ہے اللہ کے سوا کوئی الہ اور حاجت روا جو یأتیکم بھی، تمہیں کان اور آنکھیں دے دے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر اللہ آنکھ کان لے جائے تو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے جو تمہیں کان اور آنکھیں واپس کر دے جی۔ اور ادھر کہتے ہیں فلاں ایک چف سے لنگڑے ٹھیک کر دیتا ہے، ایک چف سے کیا کر دیتا ہے، اندھوں کو بینا کر دیتا ہے، بہروں کو سننے والا کر دیتا ہے۔ کیا عجیب دماغ ہے لوگوں کا، آنکھیں بند ہو گئی ہیں۔ فرمایا اگر اللہ تمہاری آنکھیں لے جائے، کان لے جائے، تو اس کے سوا کون الہ ہے جو تمہیں آنکھ کان دے دے، دل کی مہر ہٹا کے تمہارے دل صاف کر دے؟ کوئی نہیں۔ یہ سارے تصرف کس کے اختیار میں ہیں؟
اللہ ہی کے اختیار میں. ایسے ہی نکالو سورہ انعام آیت 50. اللہ باقیوں سے تصرف کی کیا کرتا ہے؟ نفی کرتا ہے. سورہ انعام آیت نمبر 50 فرمایا سورۃ الانعام آیت نمبر 50 قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ. قل کہہ دیجئے میرا پیغمبر میں نہیں کہتا تم سے. یہ آیت یہی ہے. میرے پاس نہیں نکل رہی. ہاں ٹھیک ہے. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ، قل کہہ دیجئے میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ میں غیب جانتا ہوں. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. اللہ کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اور ان خزانوں میں جیسے تصرف وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اس کے سوا کوئی اس میں تصرف کر سکتا. سورۃ انعام آیت 58 نکالو ذرا، یہی سورت. اللہ اکبر. فرمایا اگر قل لو ان عندی ما تستعجلون به، نبی علیہ السلام سے تصرف کی نفی. میرا پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے لو ان عندی، اگر ہوتا میرے اختیار تصرف اور بس میں، ما وہ کچھ تستعجلون بھی جس کو تم جلدی مانگ رہے ہو مچا رہے ہو جس کی، تو لقضی الامر بینی و بینکم، تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. واللہ اعلم بالظالمین. آیت کا مطلب کیا ہے؟ مشرکین کہتے تھے نا یہ عذاب لے آ، یہ عذاب لے آ، یہ عذاب لے آ. فرمایا میرا پیغمبر یہ آپ سے عذابوں کا مطالبہ کرتے ہیں، جواب میں کہہ دیجئے کہ عذاب بھیجنا سزائیں دینا یہ میرے بس میں ہوتا تو کب کا میں تمہیں دے چکا ہوتا، لیکن سزائیں دینا عذاب دینا میرے بس میں نہیں. کس کے بس و اختیار میں ہے؟ یہ اللہ کے اختیار میں. وہ جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے سزا دیتا ہے اور عذاب دیتا ہے. اسی طرح شرک کی تیسری قسم کی تردید قرآن کرتا ہے، شرک فی الدعا. کون سی قسم؟ جب آپ کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ علم غیب ہے تو آٹومیٹک ذہن میں آتا ہے آپ کے کہ بھائی جب وہ عالم الغیب بھی ہے تو متصرف بھی ہوگا، اختیار مند بھی ہوگا. جب آپ اس کو تصرف والا سمجھیں گے تو پھر آپ اس کو غائبانہ پکارنا بھی شروع کر دیں گے. قرآن مقدس اس کو شرک کہتا ہے، اس کی تردید کرتا ہے. اور یہ کیا عقیدہ ہے اس کی وضاحت سن لو. ہوا ان یدعو غیر اللہ تعالی، شرک فی الدعا یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو غائبانہ پکارے، وَيَعْتَقِدُ، اور یہ عقیدہ رکھے کہ انہو یسمع دعاءہو، کہ وہ جس کو میں پکار رہا ہوں وہ میری پکار سنتا ہے. بغیر الاسباب، بغیر الاسباب، بغیر کس کے؟ اسباب ظاہریہ کے بغیر میری آواز سن رہا ہے. آپ کونے میں بیٹھ کے رات کے اندھیرے میں اللہ کے سوا کسی جن کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی شہید کو پکارتے ہیں، اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اس تنہائی میں میری آواز وہ کیا کر رہا ہے؟ بغیر اسباب کے سن رہا ہے. تو قرآن اس کو شرک کہتا ہے اور آپ کو یہ حکم دیتا ہے. تردید کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ امر کرتا ہے اپنی کتاب میں کہ لوگوں غائبانہ پکارو. کس کو پکارو؟ اللہ ہی کو پکارو، بغیر اسباب کے. تمہاری پکارے ہر جگہ سے، ہر آن، ہر گھڑی،
ہر انداز سے سننے والا اللہ ہے۔ اور دوسرا انداز یہ ہے کہ جن جن کو تم پکارتے ہو، قرآن پہلے تردید کرتا ہے یہ پکارنا شرک ہے غائبانہ۔ دوسرا انداز قرآن کا یہ، جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری پکار سنتے نہیں۔ آئیے ذرا قرآن کریم کے اس انداز کو سمجھیے۔ قرآن کی آیت سورہ انعام آیت 40، سورۃ انعام آیت 40 ذرا دیکھیے۔ میں 40 41 دونوں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ۔ قُلْ کہہ دیجئے، أَرَأَيْتَكُمْ، بتلاؤ، أَرَأَيْتَكُمْ کا معنی کیا ہے؟ أَخْبِرُونِي، مجھے بتلاؤ، إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ، اگر آئے تمہارے پاس اللہ کا عذاب، او اتتکم الساعۃ، یا تمہارے پاس آئے قیامت، تو غیر اللہ تدعون، کیا تم اللہ کے سوا کسی کو پکارو گے؟ قیامت جب آئے گی تو پھر کوئی مشرک اللہ کو چھوڑ کے کسی کو پکارے گا؟ عذاب جب آتا ہے تو پھر کسی اور کو پکارتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں بل ایاہ تدعون، اگلی آیت میں بل ایاہ تدعون، بلکہ خاص اسی کو تم پکارتے ہو، فیکشف ما تدعون الیہ، بس وہی دور کرتا ہے، ٹالتا ہے، ہٹاتا ہے، ما وہ تکلیف تدعون الیہ جس کی طرف تم اس کو پکارتے ہو۔ تمہاری پکار سنتا بھی وہی ہے، اور سننے کے بعد تمہاری تکلیف دور بھی وہی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا انداز، سورۃ انعام آیت نمبر 71۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں دور تفسیر میں سورۃ انعام کو ایک خاص اہمیت کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ سورت ایسی سورت ہے کہ اس میں شرک کی ان ساری قسموں کو رد کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں اکثر کہتا ہوں نام تو اس سورت کا سورۃ الانعام، انعام کس کو کہتے ہیں؟ مویشیوں کو، کیونکہ مویشی مشرک کچھ اللہ کے نام کے مویشی دیتے تھے اور کچھ غیروں کے نام کے مویشی دیتے تھے۔ تو میں کہتا ہوں یہ سورۃ الانعام بھی ہے، لیکن جس طرح عقیدہ توحید کو ثابت کر کے شرک کی جڑیں اکھیڑی ہیں، تو یہ سورۃ الانعام بھی ہے۔ یہ مومنوں کے لیے ایک رب کا انعام بھی ہے۔ اللہ نے انعام کیا ہے کہ تم پر، کہ یہ تمہیں عقیدہ سکھایا ہے اس سورت میں۔ تو آیت نمبر 71 ہے سورۃ الانعام، ذرا دیکھیے۔ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا۔ قُلْ کہہ دیجئے میرا پیغمبر، أَنَدْعُو کیا ہم پکاریں، من دون اللہ اللہ کے سوا، ما ایسوں کو، لا ینفعنا جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں، ولا یضرنا اور نہ ہمیں ضرر دے سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلی شرک کی کون سی قسم کی تردید تھی؟ شرک پہ۔ تو ادھر کیا کہا جا رہا ہے؟ جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہمیں، یعنی جن کے پاس تصرف نہیں ہے تو ہم ان کو پکارتے بھی نہیں ہے۔ اندعو من دون اللہ کیا ہم پکاریں اللہ کے سوا، ما ایسوں کو جو نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان ضرر دے سکتے ہیں۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ اور ہم لٹا دیے جائیں اپنی ایڑیوں کے بل بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم خالص اللہ ہی کو پکارتے ہیں، یہ ہدایت ہے۔ تو کیا اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکاریں غائبانہ تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ ہدایت سے الٹے پھر جائیں گے۔ تو جو ہدایت سے الٹا پھرتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ گمراہ اور مشرک ہی تو ہوتا ہے میرا دوست۔
تو میں نے کہا شرک فی الدعا کی قرآن کیا کرتا ہے؟ تردید کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سورۃ انعام آیت 63 دیکھو ذرا. سورہ انعام آیت نمبر 63. قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. قُلْ کہہ دیجیے مَن يُنَجِّيكُم کون تمہیں نجات دیتا ہے؟ مِن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے. تدعونہ تم پکارتے ہو اسی کو تضرعاً عاجزی کے ساتھ وخفیتاً اور چپکے چپکے، یعنی عاجزی کے ساتھ رب کو پکارتے ہو اور چپکے چپکے رب کو پکارتے ہو. تو غائبانہ اور چپکے چپکے سننے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ ہی ہے. فرمایا لَإِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ، اور کیا کہتے ہو؟ اگر اللہ نے ہمیں نجات دے دی اس مصیبت سے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ تو ضرور بضرور ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. فرمایا قل کہہ دیجیے اللہ ینجیکم اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے منہا اس مصیبت سے، ومن کل کرب اور ہر مصیبت سے نجات کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. ثم انتم تشرکون مصیبتوں سے اللہ نجات دیتا ہے. ثم انتم تشرکون پھر لوگوں تم کیا کرتے ہو؟ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. کتنی زجر ہے اور کتنا شکوہ ہے. تو شرک فی الدعا کی قرآن کیا کرتا ہے؟ تردید کرتا ہے. اسی طرح سورۃ یونس آیت 106 نکالو ذرا. سورۃ یونس آیت نمبر 106. فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ اور نہ پکار اللہ کے سوا. کیا کر؟ نہ پکار اللہ کے سوا غائبانہ. ٹھیک ہے، مت پکار اللہ کے سوا مدد کے لیے. چونکہ دعا یدعو کا معنی ہوتا ہے خواستن، مدد کے لیے کسی کو کیا کرنا؟ پکارنا. مت پکار اللہ کے سوا کسی کو ما ایسوں کو لا ینفعوک جو نہ تجھے نفع دے سکتے ہیں، ولا یضرک اور نہ تجھے ضرر دے سکتے ہیں. کیوں؟ فَإِن فَعَلْتَ بس اگر تو نے کیا یعنی اللہ کے سوا اوروں کو پکارا تو فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ بس بے شک تو اس وقت ہو جائے گا کن میں سے؟ ظالموں میں سے. میرا دوست ان الشرک تو اللہ کے سوا اوروں کو پکارنا کیا ہے؟ شرک ہے، ظلم عظیم ہے. تو قرآن شرک فی الدعا کی تردید کرتا ہے. اور سورہ نحل آیت نمبر 20 نکالو ذرا. 14واں پارہ ہے سورہ نحل آیت نمبر 20. فرمایا والذین یدعون من دون اللہ وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا اور ان کو لا یخلقون شیئا لا یخلقون شیئا وہ کچھ بھی پیدا کر سکتے. ایک لا یخلقون کا پھر شیئا نکرہ لایا اور نکرہ بھی تحتن نفی ذکر کیا. کچھ بھی چیزوں میں سے کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے. وَهُمْ يُخْلَقُونَ اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں یعنی وہ مخلوق ہیں خالق نہیں ہیں. امواتن تیسری چوٹ امواتن ہیں بھی کیا؟ مردہ ہیں. غیر احیاء زندے نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون اور ان کو یہ علم اور شعور بھی نہیں کہ وہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. آیت کو سمجھو میرا دوست.
فرمایا والذین یدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا۔ اللہ کے سوا کون ہے؟ بولو، جتنے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، سب۔ اب آپ کہیں گے سب کیسے؟ مولانا تھانوی صاحب رحم اللہ بھی لکھتے ہیں، امام آلوسی بھی لکھتے ہیں، دیگر مفسرین بھی لکھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے، خود پیدا کیے گئے، امواتن، کچھ تو فی الحال مردہ ہیں، کچھ کیا ہیں؟ فی الحال مردہ ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے مرے ہوئے بزرگ یا جن انبیاء پہ وفات آ گئی، یا کچھ معال میں مریں گے، اب اگر نہیں تو آئندہ کیا آئے گی؟ ان پہ موت آئے گی۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب تو زندہ اٹھائے گئے آسمان پہ، اب موت نہیں آئی تو دنیا میں آئیں گے، ان پہ کیا آئے گی؟ فرشتوں پہ بھی کیا آئے گی؟ تو جن جن پہ موت آئے گی وہ اموات کے افراد بنتے جائیں گے۔ تو مانا کرو انہوں نے وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، خود پیدا کیے گئے ہیں، امواتن کیا ہیں؟ مردے ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں مردہ کس کو کہتے ہیں؟ جس جو زندہ نہ ہو۔ پھر ساتھ کیا کیا؟ کہ غیر احیاء، زندہ کہنے کی کوئی ضرورت تھی؟ بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ جب امواتن کہہ دیا کہ مردہ ہیں، غیر احیاء کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ اللہ جانتا تھا کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو کہیں گے کہ جیندے بھی ہیں تے مردے بھی ہیں۔ آج بھی دیکھ لو، مردے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، مردے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں، مردے بھی ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مردے بھی ہیں پانچوں سے بھی دیکھ رہے ہیں، مردے بھی ہیں اور زندے بھی ہیں۔ کتاب لکھی ہے حیات الاموات، وہ بھائی فتوے ہم پہ لگاتے ہو، ساتھ خود ہی ان کو کیا کہہ دیا؟ اموات، حیات المردوں کی زندگی، اموات بھی کہہ رہا ہے زندہ بھی کہہ رہا ہے۔ کتاب لکھنا سماع الموتا، کن کا سننا؟ ہم سے یہی جگڑ رہے ہو کہ مردے نہیں رہے، آپ کی آنکھیں نے خود ان کو کیا کہتے ہیں؟ مردوں کا سننا۔ وہ بھائی مردہ تو تم مانتے ہی نہیں ہو، تم ان کو کیا مانتے ہو؟ تو کتاب لکھو سماع الاحیاء، کن کا سننا؟ زندوں کا سننا۔ بھائی مردوں کا سننا، تم مردہ مانو تو تب نا۔ ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنوں نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ فرمایا امواتن، مردہ ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہے، وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو ایک بندہ کہے چلو جیندے نہ صحیح پھر بھی سن دے، چلو اب کیا کہو، جیندے نہ صحیح پھر بھی ان کو پتا ہوتا ہے۔ اللہ نے آخری قید لگا دی، تیری خبر ان کو کیا، ان کو اپنے بارے میں پتہ نہیں کہ ہم کب اٹھائے جائیں گے۔ جب اپنی جان کا علم نہیں تو جہان کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ منطق کی اصطلاحوں میں پڑھتے ہیں کہ انسان کا اپنے نفس کے بارے میں جو علم ہے اس کو کہتے ہیں علم حضوری۔ کیا؟ ہر شخص اپنے بارے میں جو جانتا ہے اس کو علم حضوری کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ما یشعرون ایان یبعثون، ان کو اپنے بارے میں علم نہیں کہ وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، تو تمہارے حالات کا ان کو کیسے پتہ لگ سکتا ہے؟ وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو یہ پتہ نہیں، شعور نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ قرآن کریم شرک کی ان ساری قسموں کی اس طرح تردید کرتا ہے۔ اب آئیے ایک اور قسم پڑھتے ہیں، لیکن یہاں شرک فی الدعا کی ایک وضاحت سمجھ لو۔ ایک ہے دعاء المسئلہ، جس کو ہمارے ہاں آلات اور اسباب کے دائرے میں کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو آواز دی، او فلاں طالب العلم جاؤ باہر سے پانی لے آؤ،
میں بھی زندہ، آپ بھی زندہ، ٹھیک ہے؟ آپ میری آواز سن بھی رہے ہیں، اور پانی لانا آپ کے بس میں بھی ہے کہ آپ لے آئیں۔ اس کو دعا المسئلہ کہتے ہیں۔ اس پہ یہ جائز ہے، اور اگر اچھے کاموں میں ایسے پکارا جائے اور کوئی کرے تو قرآن تعاون کی تعریف بھی کرتا ہے، تعاونوا علی البر، سمجھ آ گئی؟ میں آپ کو پکاروں، آپ ذرا گاڑی کو دھکا لگاؤ، تو میں نے آپ کو آواز بھی دی، اور دھکا لگانا آپ کے بس میں بھی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اسباب کے دائرے میں۔ یہ مشرک اصل میں خلط مبحث کرتا ہے، ایسی چیزوں کو اٹھا کے کہتے ہیں جی وہ کیا چیز ہے جو اللہ کے سوا کہیں سے نہیں ملتی، جی اللہ سب کچھ، تو آگے سے یہ کہتے ہیں جی وہ چندہ ہے۔ مشرک تمہیں کیا کہتے ہیں؟ ساری زندگی کہتے ہو اللہ سے مانگو، پھر اللہ کے گھر میں چندہ مانگتے ہو لوگوں سے۔ اب یہ صرف جاہل لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اور میرا دوست یہ غیر اللہ کی مدد نہیں ہے، یہ اسباب کے دائرے میں ہے، اور اب وہ پیسے جیب سے آپ کو دے سکتا ہے، یہ تعاون علی الدین ہے۔ کیا ہے؟ دین کے لیے تعاون ہے۔ یہ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں جانے سے پہلے صحابہ سے فرمایا جو جو کچھ ہے لاتے جاؤ۔ تو اب سامنے ایک زندہ دوسرے زندے سے اس چیز کو پکار کے مانگتا ہے جو اس کے بس میں ہے۔ ایک دوسری صورت کہ ایک زندہ دوسرے زندے سے وہ چیز مانگتا ہے جو اس زندے کے بس میں، ایک زندہ دوسرے سے، جی مجھے بیٹا دے دو نا، یہ بیٹے دینا اس زندے کے بس میں ہے؟ چاہے وہ سامنے بھی ہے، سن بھی رہا ہے، لیکن یہ بیٹے بیٹیاں دینا اس کے بس میں، یہ بھی ناجائز ہے۔ سمجھ آگئی یہ پکار بھی؟ تیسری صورت یہ ہے کہ ایک زندہ دوسرے زندے کو پکارتا ہے اور وہ زندہ غائب ہے، ٹھیک ہے؟ ایک زندہ ادھر کسی زندہ پیر ولی کو یہاں سے کیا کرتا ہے؟ پکار رہا ہے بغیر اسباب ظاہریہ کے۔ اب یہ بھی زندہ وہ بھی زندہ، لیکن وہ ان کی بات کو سن سکتا کیونکہ اسباب نہیں ہے، اور دور سے سننے کے لیے کیا ضرورت ہوتا ہے؟ اسباب۔ ایک تو آپ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بادشاہو تم ادھر سے بیٹھ کے امریکہ ٹیلی فون پہ بات کر سکتے ہو، تمہارے پاس اتنی پاور ہے، تو اللہ دے ولی کو اتنی پاور بھی نہیں۔ مشرک کا دماغ دیکھو، لوگوں کو پھنساتا ہے۔ او بھائی یہ اسباب ہیں، کیا ہیں؟ ہاں، ہم جہاں شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں ہم کہتے ہیں بغیر اسباب کے غائبانہ پکار کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ بندے اسباب سے سنتے ہیں۔ تو اگر آپ یہاں سے پکار رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ بھی شرک ہے، اگرچہ وہ زندہ ہے۔ چوتھی صورت کہ ایک زندہ مردے کو پکار رہا ہے۔ کس کو پکار رہا ہے؟ مردے کو پکار رہا ہے قبر پہ، اور اس سے اپنی حاجت مانگ رہا ہے۔ تو یہاں دو باتیں ہیں، ایک تو وہ مرا ہوا ہے سن نہیں سکتا، دوسری بات وہ اس کی دعا قبول کر کے اس کا کام کر نہیں سکتا، یہ دوہرا مشرک بن جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ اور جو لوگ کہتے ہیں مردے سنتے ہیں، میں زیادہ بات نہیں کرتا ہوں، وقت نہیں، آسان سی بات کرتا ہوں، پوچھتا ہوں۔ ہم ان سے ایک ہی سوال پوچھتے ہیں کہ مردہ ما تحت الاسباب سنتا ہے یا ما فوق الاسباب سنتا ہے؟ طلباء کرام جانتے ہیں اسباب کے ساتھ سنتا ہے یا بغیر اسباب کے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی اسباب کے ساتھ سنتا ہے، کن کے ساتھ؟ تو ہم کہتے ہیں موت آنے سے اسباب کیا ہو گئے ہیں؟ روح نکل گئی، مٹی میں چلا گیا، جہان بدل گیا، پردے آ گئے منو مٹی کے، تو اسباب تو کیا ہو گئے موت سے؟ اچھا، تو اب دوسری صورت رہے گی کہ جی آپ کہیں گے کس سے سنتا ہے؟ بولو، بغیر اسباب کے سنتا ہے۔ تو ابھی یہ پڑھ کے آ رہے ہو کہ بغیر اسباب کے سننے والا اللہ ہے، تو اب آپ بغیر اسباب کے مردے کو کہتے ہیں کہ یہ سنتا ہے، تو خود ہی اپنی اداؤں پہ غور کرو، ہم فتویٰ لگائیں گے تو شکایت ہو جائے گی۔ بات نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے نا؟
سیدھی سی بات، اسباب سے سن رہا ہے تو اسباب تو رہے نہیں، اگر بغیر اسباب کے سنتا ہے تو بغیر اسباب کے سننا کس کا خاصا؟ مخلوق اسباب ہی سے سن سکتی ہے، اور مردے کے اسباب کیا ہو گئے ہیں؟ ختم ہو چکے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم تردید کرتا ہے شرک کی اعتقادی کی چوتھی قسم پر، شرک فی العبادت۔ کس قسم کی؟ شرک فی العبادت کی، کہ جو عبادت کے اجزاء اللہ نے اپنے لیے بطور عبادت خاص کیے ہیں، وہ اجزاء اللہ کے سوا کسی کے لیے بجا لانا کیا ہے؟ شرک فی العبادت ہے۔ عبادت کی جتنی بھی اقسام خاص اللہ کے لیے اللہ نے مقرر کی ہیں، وہ کسی کے لیے کرو گے تو شرک فی اور آپ کو قرآن مقدس ایک عہد ذکر کرتا ہے آپ کا، آپ نماز میں ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو عبادت میں تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اچھا، سورۃ زاریات میں کیا کہا؟ وہ لفظ میں پڑھتا ہوں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے نہیں پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو مگر خاص کس لیے؟ اللہ ہی کی عبادت کے لیے۔ تو انسان اور جن کس کی عبادت کے لیے پیدا ہیں؟ اب اگر اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ شرک فی العبادت ہو جائے گا۔ اور عبادت میرے شیخ فرماتے ہیں عبادت تین چیزوں کا مجموعہ ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ تین چیزوں کا، محبت، امید، ڈر۔ کتنی چیزوں کا مجموعہ ہے؟ محبت، امید اور ڈر۔ الوہیت کی محبت خالص اللہ کے لیے، امیدیں اللہ ہی سے وابستہ، اور ما فوق الاسباب ڈر، خوف، خشیت بھی کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ ہی کا ہونا چاہیے۔ اللہ، تو تین چیزیں، محبت، امید اور ڈر، یہ تینوں اکٹھی ہوں تو کیا بنتی ہے؟ اب اگر اللہ والی محبت غیر کو دو گے تو شرک فی المحبت ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ جیسے قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں اللہ کے سوا اور شریک بنا رکھیں، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ان سے محبت کرتے ہیں جیسی محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے ہونی چاہیے۔ اب اللہ والی محبت کسی اور کو نہیں دینی کہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، میرے نفع نقصان کا مالک ہے، میری عزت ذلت کا مالک ہے، میری سانسوں کا مالک ہے، میں اسے محبت کیوں نہ کروں؟ یہ محبت اگر کسی اور کو دو گے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک، کیا خیال ہے؟ یہ محبتیں کسی اور کو دو گے تو شرک ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ شرک۔ تو محبت، اب آپ کہیں گے یہ تینوں اجزاء کہاں ذکر ہے؟ محبت، امید اور ڈر۔ نکالو 15واں پارہ، سورت کا نام سورت بنی اسرائیل، آیت نمبر 57، تینوں کو جمع کیا ہے، فرمایا اولئک الذین یدعون، اولئک الذین یدعون، یہی وہ لوگ ہیں جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، اے یدعونہم، جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، نبیوں کو، ولیوں کو۔ فرمایا یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، یہ جن کو پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کا کے قریب ہونے کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں، وہ رب کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ایہم اقرب، کون ان میں سے رب کے کیا ہو جائے؟ قریب ہو جائے۔ وہ سارے کس کا قرب تلاش کر رہے ہیں؟ تو بندہ قرب کس کا چاہتا ہے؟ جس سے کیا ہوتی ہے؟
محبت ہوتی ہے، جس سے پیار ہونے لگتا ہے نا، یا ہو جاتا ہے محبت، پھر بندہ کہتا ہے میں کس طرح اس کے کیا ہو جاؤں، قریب ہو جاؤں، بس میرا تعلق بن جائے، تو محبت آ گئی۔ اچھا، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ رب کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ تو میں نے کہا عبادت کا دوسرا جز کیا ہے؟ امید۔ یرجون رحمتہ، رب کی رحمت کی امید کرتے ہیں۔ اور عبادت کا تیسرا جز کیا تھا؟ ڈر۔ تو وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، وہ اس کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں۔ تو محبت، امید اور ڈر، الوہیت والی محبت اللہ ہی کے لیے، اور اسی سے خوف اور اسی سے امید رکھنی چاہیے۔ اب اگر کسی اور کی کرو گے تو یہ شرک فی العبادت ہو جائے گا۔ تو قرآن عبادت کو اللہ کے لیے خاص کرتا ہے اور غیر اللہ کی عبادت کی کیا کرتا ہے؟ نفی کرتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، وقت کا دامن کم ہے، انشاءاللہ العزیز ابھی ہم چھٹی کرتے ہیں، نماز ظہر کے بعد پڑھیں گے، آگے چلیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو ظہر کے بعد انشاءاللہ العزیز، چونکہ اب مجھے انہوں نے کہا تھا کہ کچھ آرام بھی کر لیتے ہیں، ایک بات جی یہ آپ بتائیں، ظہر کے بعد کس وقت شروع ہونا چاہیے؟ نماز یہاں کتنے بجے؟ 2 بجے جماعت ہے، تو 2:30 بجے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، ہم دوسرا درس شروع کریں گے۔ اس میں انشاءاللہ العزیز میں صرف اور صرف اختصار کے ساتھ ایک ہی عنوان ذکر کروں گا، اور وہ عنوان یہ ہوگا کہ اللہ اپنی کتاب میں اپنی توحید کیسے ثابت کرتا ہے، کس طریقوں سے ثابت کرتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور قرآن مقدس کے مرکزی مضامین کتنے ہیں؟ ان میں مرکزی مضمون توحید ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ میں 8 مضامین بھی ذکر کروں گا انفرادی طور پر، اور چونکہ مسئلہ الہ تھا تو ان میں سے ایک جو عنوان اٹھاؤں گا وہ ہے اثبات التوحید بعنوانات مختلفۃ، ٹھیک ہے جی؟ اللہ کی توحید کا اثبات اللہ نے مختلف عنوانوں سے کیا ہے، اور وہ مختلف عنوان کیا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اللہ ہم سب کو عقیدہ